وہاں کی عورتیں بھی محنتی اور خدمت گزار ہوتی ہیں. عورتیں بھی آدمیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے کندھے سے کندھا جوڑ کر کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں. اور جو بھی وہاں پر اگر قالین بنتے ہیں، کیونکہ مختلف علاقوں میں مختلف محنت ہوتی ہے، تو جو بھی مختلف دیہات ہیں ہمارے، جو پہاڑی علاقے ہیں یا جو ہمارے ادھر دوسرے علاقے ہیں، تو ان سارے علاقوں میں جو میدانی علاقے ہیں ہمارے، ان سارے علاقوں میں جتنے بھی دیہات ہیں، جو بیکورڈ تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں جو جتنی بھی محنت ہوتی ہے، کچھ لوگ قالین بنتے ہیں، کچھ لوگ کڑھائیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور قسم کا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی، مویشیوں کو چرانا اور اس طرح کی باتیں، چرواہوں کے کام میں بھی عورتیں مدد کرتی ہیں. تو یہ وہ کام ہے جن میں عورتیں بھی بہت محنتی اور خدمت گزار ہوتی ہیں. ان کی عورتیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کے ہر کام میں ان کی مدد کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ شہر میں رہنے والی عورتیں کام کر رہی ہیں اور شہر میں رہنے والی عورتیں جاب کر رہی ہیں. جاب وہاں کی عورتیں بھی مدد کر رہی ہوتی ہیں. پرانے زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں. عورتیں اپنے شوہروں کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھیں، جنگوں میں بھی وہ حصہ لیتی تھیں. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو یہ عورتیں شروع سے ہی لے کر اب تک وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی آئی ہیں. یہ اسپیسیفکلی کہیں پر مینشن نہیں ہے کہ شہروں میں کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، پڑھی لکھی. جو ان پڑھ عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت محنتی اور خدمت گزار ہوتی ہیں. وہ بھی بہت سارے طریقوں سے مدد کر رہی ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو وہاں قدرتی مناظر دل و دماغ کو سکون بخشتے ہیں. تو قدرتی مناظر دیہات میں بہت زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ ایک دفعہ اس کا ویو دیکھیں، مناظر دیکھیں، تو وہاں پر صبح کا، شام کا، بارش کے بعد کا اور اس طرح کے مناظر بہت زیادہ دل کو سکون بخشتے ہیں. اور ویسے بھی سبزہ دیکھنے سے دل کو سکون آتا ہے، آنکھوں کو تر و تازگی ملتی ہے. تو وہاں پر قدرتی مناظر دل کو سکون بخشتے ہیں. چنانچہ جس طرح کچھ اچھائیاں اور برائیاں شہری زندگی میں ہیں، اسی طرح کچھ اچھائیاں اور خامیاں دیہاتی زندگی میں بھی موجود ہیں. اس لیے یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ جو اچھائیاں اور برائیاں چند ایک شہروں میں موجود ہیں، چند سہولتیں شہروں میں موجود ہیں اور چند برائیاں شہر میں موجود ہیں. تو اسی طرح چند اچھائیاں دیہات میں موجود ہیں اور چند برائیاں جو کہ سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہیں وہ دیہات میں موجود ہیں. تو 100% معیاری تو کوئی جگہ بھی نہیں. اب دیکھیں کوئی جگہ بھی 100% معیاری نہیں ہے. دیہات میں آپ کو خالص غذا ملے گی لیکن سہولتیں نہیں ملیں گی. شہروں میں آپ کو سہولتیں ملیں گی، خالص غذا نہیں ملے گی، شور ملے گا. دیہات میں آپ کو عام طور پر خالص ہوا، تازہ ہوا ملے گی، تو شہر میں آپ کو وہ نہیں ملے گی. تو اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ ان خوبیوں اور خامیوں سمیت ہمیں زندگی شہری زندگی پسند ہے یا دیہاتی. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں. چھٹیوں میں عموماً جن لوگوں کے گاؤں میں یا کسی اور علاقے میں رشتہ دار رہتے ہوتے ہیں، وہ لاہور سے، کراچی یا اسلام آباد سے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور ان علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. اپنے ان ریلیٹیوز کا لائف سٹائل کو وہ اپناتے ہیں، وہاں پہ خالص غذا استعمال کرتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ لوگ چینج چاہتے ہیں، تو وہ یہ تبدیلی لاتے ہیں اپنی زندگی میں. تو ایک طرح کا چینج آ بھی جاتا ہے ان کی زندگی میں. تو یہ اپنی اپنی پسند ہے. خوبیوں سے خامیوں سے میت ہمیں شہری زندگی پسند ہے یا دیہاتی. مجھے دونوں پسند ہے. اگر آپ اپنی ٹیچر کی بات کریں تو مجھے دونوں پسند ہے، کیونکہ شہری زندگی میں آپ رہتے رہتے اس ماحول سے اکتا جاتے ہو، تو آپ لوگ ناردرن ایریاز یا اس طرح کے علاقوں میں آپ جانا پسند کرتے ہو کیونکہ وہاں پر گرینری ہوتی ہے. تو دیہاتوں میں بھی گرینری پائی جاتی ہے. تو وہ لوگ تو بہت زیادہ لکی اور خوش قسمت ہے جن کے رشتہ دار دیہات میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس زندگی کا بھی مزہ لے سکتے ہیں. تو بیٹا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آج ہمارا یہ مضمون مکمل ہو گیا. آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، کاپی پر بھی کرنا ہے، اور یہ آپ کے پیپروں کی تیاری بھی ہو جائے گی. تو آپ لوگوں کو میں نے ڈیوائڈ اس لیے کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر برڈن نہ پڑے. اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے بائی ہارٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.